الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا فلنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست بزرگ بھائیوں، اللہ نے دنیا کو دار اسباب بنایا ہے اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب دے کر رکھا ہے. جب وہ سبب وجود میں آتا ہے تو اس کا نتیجہ وجود میں آئے گا. انسانوں کی زندگی کا مدار کھانے پینے پر ہے. کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، پانی زندہ رہتا ہے، اور اگر کھانا نہ ملے تو وہ بھوک سے وہ مر جائے گا. اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے قیامت تک کے لیے سبب کے درجے میں کھیتی کو اللہ نے دنیا میں کھیتی کا سبب چلایا کہ کھیتی ہوتی رہے گی. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شان کو انسانوں کی غذا اور کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا رہے گا. ہاں، اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے. اللہ نے انسانوں کے نظام کو یہ رکھا ہے. تو انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نکاح کے عمل کو چلایا. ہوتا رہے گا. اس کے ذریعے انسان پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا کے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. انہیں انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، سب بنیں گے. علماء، حفاظ، مفتیان کرام، یہ جتنی ضرورتیں انسان کی روحانی اور جسمانی ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. ایسے میں دوستوں دنیا کی انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اور دین ہے. ہدایت اور دین کی انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے اللہ کے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر نبوت والی جو محنت ہے جس پر دنیا میں دین زندہ ہوتا ہے اور ہدایت کی ضرورت انسانوں کی پوری ہوتی ہے، وہ دعوت کی محنت ہے. دعوت کی محنت اللہ نے اس دعوت کی محنت کو قیامت تک کے لیے اس امت کے ذمہ کیا ہے. یہ امت اس دعوت کی محنت کو جب اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر امت کا ایک ایک فرد
اس پہ اپنی جان مال لگائے گا، اس کے نتیجے میں انسان دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی ضرورت پوری ہوگی، اللہ کریں گے۔ دین کو تو اللہ زندہ کرے گا، ہم سے کیا ہوگا؟ دین کو زندہ کرے گا اللہ، اور اپنی قدرت سے کرے گا۔ جیسے اللہ زمین سے اپنی قدرت سے اناج کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی ملاقات میں خدا انسانوں کی نسلوں کو چلاتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، دعوت کی عظیم محنت وہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت میں جو چلایا وہ ہجرت اور نصرت سے چلایا، اور قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے اللہ نے اس امت کو اس کا حکم دیا، اور اس کی ترغیب دی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ بإحسان کی قید ہے اس میں بھی کہ دعوت کی محنت اور ہجرت اور نصرت کی جو اسباب ہیں، اچھی طریقے سے جیسے صحابہ نے اس کو اختیار کیا، اس طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے گا، جس کے نتائج آئیں گے۔ والذین اتبعوهم بإحسان، اور پھر اس پر جو خدا کا وعدہ ہے وہ حاصل ہوگا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جیسے اللہ نے صحابہ کی قربانی سے خوش ہو کر انہیں دنیا میں رضا کا پروانہ دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا۔ والذین اتبعوهم فرما کر امت کے جو بھی افراد اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑیں گے اور اللہ کے دین کے لیے مددگار بنیں گے، انصار بنیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے انصار کے لیے مدد میں دعائیں فرمائی ہیں۔ اللہم اغفر للانصار، اے اللہ دین کے مددگاروں کی مغفرت کر دے۔ دعائیں آپ کی ہیں، آپ کی دعائیں اور آپ کی دوستوں انصار کے لیے بھی دعا کی ہے، انصار کی اولاد کے لیے دعا فرمائی آپ نے، بولے اولاد الانصار، اور دین کے مددگاروں کی اولادوں کی تو مغفرت کر دے۔ بولے ازواج الانصار، اور اللہ کو دین کے مددگاروں کی اور دین کی مدد کرنے والوں کی بیویوں کی مغفرت کر دے۔ اس پر دعائیں ہیں، اور آپ نے اپنی جمعہ کے خطبوں میں آپ نے اس امت کے مددگاروں کی مدد کرنے والوں کے لیے مدد کی اور دعا کی ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ حضور کو اللہ کا دین کتنا پیارا ہوگا، اپنی طرف نسبت کے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو مدد کرے، تو اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ اللہ کے نبی کی مدد کرنا ہے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد، جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر، اور اللہ کے نبی کی دعائیں مقبول ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعائیں مقبول اللہ کی بارگاہ میں۔ جو لوگ بھی دین کی مدد میں اپنے قدم اٹھائیں گے اللہ کے لیے کام کریں، دین کا کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں گے تو یہ قابل قبول ہے، اس کی قدر ہے اللہ کے ہاں، اور اس پر خدا کے انعامات ملیں گے۔ اور ذرا بھی نیت میں کھوٹ رہی ہوگی تو پھر میرے دوستوں خرچ جائے گا، اور عمل خرچ جائے گا، بلکہ وبال بنے گا۔ دین کا کوئی بھی کام، کوئی غرض دنیا کی غرض ہے، مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے، یا میرے دوستوں اپنی وجاہت ہے، اپنا مقام قائم کرنا ہے، پھر میرے دوستوں یہ نیک عمل جو بھی کیا ہے وہ اس کی وبال بنے گا، ملنا تو بات کی بات ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اور شیطان جو ہے انسان کی نیت پر ہی حملہ کرتا ہے، عمل سے روکتا نہیں وہ، لیکن عمل کو برباد کرنے کے لیے انسان کی نیت میں خطر لاتا ہے۔
اور یہ جو ہے نا بڑا بننے کا جذبہ، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے. ہاں، اللہ ہی بچائے. ہاں، اور شیطان کے پاس ہمارے عمل کو برباد کرنے کے لیے بڑے بڑے مکر ہیں، ہزاروں مکر کی لائنیں اس کے پاس بہت ہیں. کل آپ نے بیان میں سنا تھا نا کہ جو جس لائن کا اس کو اسی لائن سے پچھاڑ رہا ہے، وہ تبلیغ والے کو تبلیغ کی لائن سے پچھاڑے گا، علم والوں کو علم کی لائن سے پچھاڑے گا. ہاں، اس لیے بھائی بہت آدمی کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور سب سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے. خصوصاً جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے اسلام میں آگے بڑھنے کی توفیق دی ہے، قربانی دینے کی توفیق دی ہے، انہیں تو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. کیا اللہ کے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے دوستوں بہت سنبھل کر چلتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو اس بات کی تلقین کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کیا کرو، کہاں جا رہے ہیں، نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، اللہ کے لیے ہو رہا ہے یا شیطان کے لیے ہو رہا ہے یا نفس کے لیے ہو رہا ہے. اپنا محاسبہ کیا کرو. دوسرے کا محاسبہ کرنے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہاں، لیکن اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. ہاں، اسے ازمائیہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، آپ جو ہے اپنے متعلقین سے بار بار کہ بھائی اپنی نیت کی حفاظت کرو. عمل کے کرنے سے پہلے نیت کو دیکھو کیوں کر رہے ہو، وجہ عمل کیا ہے، وجہ عمل کیا ہے تمہاری. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک تو نیت کا بگاڑ ہے، یہ بھی منع ہے. اور ایک آدمی عمل کرے اوپر نیت ہی نہ کرے، یہ بھی آدمی کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے. نیت کرنا ہر عمل سے پہلے. ہاں، بخاری شریف جو ہے یہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے، اس کو بخاری شریف کہتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب انما الاعمال بالنیات سے شروع کی ہے. عمل کا مدار تو نیت پر ہے. کیوں کر رہے ہو اور کس کے لیے کر رہے ہو، کیا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی عمل میں جو نیت کرے گا، جیسی نیت کرے گا اسے اتنا ہی اللہ دے گا. ایک عمل میں کئی نیتیں کی آدمی، اللہ تعالیٰ جتنی نیت کرے گا وہ سب دے گا اس کو، اس کی نیت پر. ہاں، جب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، آدمی نے اپنے گھر میں کھڑکی رکھی ہے اور نیت کی کہ اذان کی آواز آئے گی اس سے تاکہ میں نماز میں پہنچ جاؤں گا. کھڑکی رکھی اور نیت کی کہ میں فقیر یا کوئی سواری پکارے گا، اس کی پکار کو میں سنوں گا تو اس کی مدد کروں گا. ہاں، اور بہت سی کھڑکی سے میں اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دیکھوں گا، ان کی ضرورتوں کام آئے گا. جتنی بھی نیتیں کرے گا اتنی اسے ثواب ملے گا. اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، اللہ نے ہمیں اس محنت میں لگنے کی توفیق دی. ہم لگے نہیں ہیں، اس کا رحم و کرم ہے، اس کی نظر عنایت ہے. اگر آدمی تنہائی بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے، اگر اللہ نے میری رہبری اس محنت کی طرف نہ کی ہوتی تو میں کہاں ہوتا ہے. آدمی سوچ سکتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اس محنت میں آگے بڑھنے کی توفیق دی ہے، اگر ہم اس لائن پر نہیں ہوتے پتہ نہیں کون سے گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں. صلاحیت تو لگتی کہیں بھی، لیکن اللہ نے لگنے کی توفیق دی ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ اس کو سوچتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ
تو نے مجھے اس محنت میں لگنے کی توفیق دی، ورنہ میں کہاں کہاں ضائع و برباد ہو جاتا. ہاں، اور ہر وقت اللہ سے توفیق مانگے. اللہ کے نبی کی دعا اللہم وفقنی لما تحب وترضی، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور تجھے پسند ہوتے ہیں، ان اعمال کی توفیق دے. اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ نیک اعمال پر اللہ کی مدد کو مانگا کرو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور نماز کے بعد آپ نے تلقین کی ہے کہ اللہ تمہیں مدد کرو. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. گشت کرنے کی توفیق وہ دے گا تو آپ بھی گشت کرے گا. یہ بھی یاد رکھیے، توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور توفیق سلبی اللہ سلب کر لی دیا اللہ کی طرف سے. آدمی کی کسی بھول پر، آدمی کی کسی معصیت و گناہ پر نیک اعمال کی توفیق سلب ہوتی ہے. گشت کی توفیق اللہ سلب کرتا ہے. تبلیغ سے کوئی بیٹھتا نہیں، تبلیغ سے بٹھا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی کسی بھول پر. اس لیے اگر اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو لوگ تبلیغ کے کام میں نہیں لگ رہے ہیں ہم ان کے بارے میں دل میں کوئی بات نہ لائیں. ان کی تحقیق ہمارے پاس نہ ہو. میں سونے والے جا کر سو کے سنیں. آدمی جب تک سونے کی نیند نہیں آتی، ہاں آدمی نیت کرتا ہے نا تو پھر آ جاتی ہے. اس لیے آدمی بیٹھے مجلس میں تو بات سنیں، اپنے اوقات کی قدر کریں اور دھیان سے سنیں. جتنی دھیان اور نیت کے ساتھ سنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. میرے بھائی میرے عزیز ہو کہ اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال ہوئی ہے اور ہم اس کام میں لگے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنے اپنے عزائم پر. آدمی جتنا اور آگے بڑھنے کی اللہ نے قرآن پاک میں اس امت کو ترغیب دی ہے. السابقون السابقون، دین کے کاموں میں، دین کے اعمال میں، دین کی محنت میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی ترتیب سوچنی چاہیے کہ آگے بڑھے گا. اور اگر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں کرے گا تو خود بخود پیچھے ہٹے گا. میں یہ کہہ رہا میرے دوستو، دعوت کے کام سے آدمی بٹھایا جاتا، بیٹھتا نہیں. وہ اس کی اپنی بھول پر، اس کی اپنی کسی وجہ سے، ہاں، اور وہ پھر کسی اور جگہ لگتا ہے. لگتا تو ہے ہی، وہ اور جگہ لگتا ہے. حضرت شیخ نے غالباً سارے صدقات میں لکھا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے، اس کی حیثیت ہے اور اللہ کے دین کا تقاضا اس کے سامنے آیا اور وہ مال خرچ نہیں کرتا. اللہ نے استعداد دے رکھی اس کو اور تقاضا ہے، غریب کوئی ضرورت مند آ گیا اس کے پاس، اس نے وہاں خرچ نہیں کیا تو وہ اسے اتنا مال گناہ میں خرچ کرنا پڑے گا. ایسے وقت ہے ہمیں اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے. مسئلہ میرا اوروں کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ میرا اللہ کے ساتھ ہے. مجھے اللہ نے اس محنت میں لگایا تو اس محنت میں لگنے کے بعد میرے پاس وقت ہے، فرصت ہے، فراغت ہے اور پھر دین کے تقاضوں کو پسے پش ڈالتا ہوں میں اور اس کو پورا نہیں کر رہا. تو میرے بھائیوں، آدمی کا وہ وقت کہیں اور جگہ لگے گا. گشتوں میں نہیں لگا، دین کی تقاضوں میں نہیں لگا تو یہ وقت لگے گا کہیں اور. آپ اپنا اس بارے میں حساب کیجیے گا کہاں لگا میرا وقت اور گناہ میں کیوں لگا. گناہ کی وجہ سے لگا ہے میرا وقت. یہ لگا کیوں؟ اسی کے جہاں لگانا چاہیے تھا وہ میں نے لگانے سے غلط نہیں کی ہے. وہ وقت تو مجھے لگانا ہوتا ہے. ہاں، اچھا. اور آتا ہے نا کہ آدمی کسی
کسی کو مدد کی ضرورت ہے اور اللہ نے اس کو استعداد دے رکھی ہے، اس کی مدد کرنے کے موقع پر جو آدمی اپنے آپ کو بچائے گا تو یہ بھی مدد کر اس کو جب مدد کی ضرورت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، ہم سب کو اس محنت میں اللہ نے لگایا ہے اور وہی چلا رہا ہے، کوئی اپنی طاقت کو سے نہیں چل رہا، دھوکے میں ہے، اور کوئی اپنی مال کی بنیاد پہ نہیں چل رہا ہے، دھوکے میں ہے۔ ہاں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ محمد صاحب بیان میں بار بار پڑھا کرتے تھے، ہاں، کالی کو نہ دیکھے، گھوڑی کو نہ دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہے وہی کام کرے گا۔ ہاں، آدمی کو بہت سمجھ کے چلنا چاہیے۔ دیکھو اللہ بہت غیور ہے اور اللہ بہت کریم ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ ہاں، اس لیے آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہنے سے، کسی بار کے بارے میں کوئی ایسی غلط سوچنے سے بہت بچنا چاہیے، اور جتنا کچھ اللہ نے کرنے کی توفیق دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے بار بار کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اپنی محنت کی نفی کرے کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینے کا ارادہ کرے گا نا تو کام کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا، وہاں قبولیت ہے۔ اپنے آپ کو قبول کرانا اللہ کی نزدیک، اور اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہیے تقاضوں سے، بلکہ اپنا حصہ خود کرے آدمی کہ میرے پاس کتنا وقت ہے، میرے پاس ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے آدمی کو ضرورت میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس جو وقت وہ کہاں لگ رہا ہے؟ ہاں، تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں 4 اعمال ہیں، دعوت کی محنت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے اور خدمت ہے۔ ان 4 اعمال میں سے کسی عمل میں ہمیں ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ ہاں، گھر میں ہو تب بھی اللہ کے راہ میں نکلتے بھی یہ نہیں ہے کہ جماعت میں نکلنے کے بعد ہمارا وقت اس میں لگے، اس میں لگا کر اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا، اور پھر اپنے گھر پر آنے کے بعد اپنے مقام پر انہی اعمال میں فارغ وقت کو لگانا۔ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فارغ وقت مسجد کو دو، فارغ وقت مسجد کو دو، کیا مسجد والے اعمال کو دو؟ اگر ملاقاتوں کا وقت ہے ملاقاتوں میں جائیں گے، ذکر کا وقت ہے ذکر میں بیٹھ جائیں گے، تلاوت کر لیں گے، دعا کا وقت دعا مانگ لیں گے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی خدمت کا موقع خدمت بھی کریں گے، سب اعمال کرنے ہیں۔ اپنا فارغ وقت جو ہے ان اعمال میں رکھنا چاہیے، ہوٹلوں پر بازاروں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آدمی سوچے تو صحیح کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ شر البقاع اسواقها، آبادیوں میں اور بستیوں میں سب سے بری جگہ، شر کی جگہ بازار ہے۔ وہاں تو ضرورت کے لیے آدمی کو جانا ہے، ضرورت۔ یہ ہماری جو عادتیں بگڑی ہوئی ہیں کہ بازاروں میں کھڑے کھڑے کھانا پینا، ہم اور کھڑے کھڑے کھائیں پیئیں اور بازاروں میں کھائیں، اور اپنے آپ کو بازار سے بچانا چاہیے۔ ہاں، اور مسجد والا بننا چاہیے، مسجد والے بنے ہو، اور مسجد والے ہم جب بنیں گے تبلیغی، جس کو اللہ نے دعوت کے کام میں لگایا ہے، جیسے ہم چلوں میں جانے لگے تو چلے کی محنت مدد زندہ ہو گئی، ایسے ہم اپنے مقام پر اپنا فارغ جتنا وقت ہے اسے مسجد میں دینا شروع کریں گے تو امت بھی اپنا فارغ وقت مسجد میں دینا شروع کر دیں گے۔ اور حضرت بھائی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، امت میں جتنا بھی بگاڑ آ رہا ہے وہ فرصت کے وقت میں آ رہا ہے۔ حضرت فرما دیتے ہیں کہ فراغت یہ تو معاشرت کا دروازہ ہے، فراغت جو ہے وہ معاشرت کا دروازہ ہے۔ آدمی فارغ وقت تبھی دوستوں میں بیٹھتا ہے اور ایران دوران کی چلاتا ہے، ہنسی مذاق
جھوٹ فریب دھوکہ مکاری کی باتیں. آپ دیکھیں فراغت کے وقت میں آتے ہیں تو گھومنے جانے کی سوچتی ہے کہ چلو گھومنے جا. کہاں جائیں گھومنے؟ غفلت کی جگہوں پر. مشغولی میں تو اسے بال بچوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے تو گناہ میں کہاں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی فرصت کے ہم مسجد والے بنے. مسجد والے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جو مسجد کا عادی ہے اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. اس کے معنی یہ ہے کہ مسجد والے اعمال میں جتنا ہم اپنے آپ کو لگائیں گے اتنا ہمیں اللہ کی ایمان کی قوت اور طاقت دے گا. ہمارا وقت مسجد رہے. اللہ فرماتے تھے اگر امت کا فارغ وقت مسجد میں لگنا شروع ہو جائے تو امت میں سے تمام مزہ ختم ہو جائے گا. فرماتے تھے جتنا گھروں میں جھگڑے خاندانوں میں لڑائیاں اور جتنی بری باتیں آتی ہیں وہ فرصت کے وقت میں آتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ امت کا فرصت کا وقت 3 جگہ لگتا ہے. جو بڑی اونچے لوگ ہیں وہ قلموں میں لگاتے ہیں. قلم میں جا بیٹھتے ہیں. وہ قلموں کے ممبر ہوتے ہیں اور اپنا فرق وقت وہاں جا کے لگاتے ہیں. اور وہاں جا کے بیٹھ کر بھی چلتی آپس میں وہ لیڈر کیسا, وہ لیڈر کیسا, وہ کیسا, وہ کام کیسا, وہ تمام برائیوں کی باتیں وہاں چلتی ہیں. اور پھر وہاں سے وہ برائیاں گھروں میں جاتی ہیں, دوستوں میں جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی غلط باتیں کرنے سے ان کے گھروں میں جب فلاں تمہارے بارے میں فلاں ایسا کہہ رہا تھا وہ آپس میں لڑائیاں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور فرماتے تھے امت کے تاجر یہ تاجروں کا وقت جو ہے فارغ وقت وہ بازاروں میں ہوٹلوں میں لگتا ہے. یہ ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور ہوٹل میں بیٹھ کے کم تفصیل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کی غلطیوں اور برائیوں کی محدود اور تذکرے. ہاں اور پھر وہ ایک دوسرے کے ذریعے جس کی برائیاں کی ہیں اس کے پاس پہنچتی ہے پھر اس کے دل میں اس کے بارے میں کہا ہاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہی ہے اب مجھے کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. گھروں میں خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے یہ سب یہیں سے جاتے ہیں. ہاں اور برائیاں یہیں سے جاتی ہیں. اور فرماتے امت کے مزدور تیسرا طبقہ کسانوں کا, مزدوروں کا ہے. یہ چوپالوں میں بیٹھتے ہیں. فرصت میں ہوئے تو چوپال میں جا کے بیٹھیں گے اور بھوک کے پیچھے جائیں گے اور باتیں کرتے جائیں گے. ارے فلانا دیکھ تو نے سنا اس نے یہ کیا اور فلانی کی لڑکی کا معاملہ دیکھ سنا تو نے. اب یہ تمام باتیں ہوتی ہیں چوپالوں میں اور چوپالوں میں ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا, فلاں یہ کہہ رہا تھا. آپس میں عداوتیں, دشمنیاں, ہاں ایک دوسروں کو ستانے کی تمام اسکیمیں یہ سب سے محدود ہوتی ہے. اس لیے ہمارا یہ طبقہ جو ہے نا یہ اپنے مقام پر اپنے فرصت کے وقت کو مسجد کو دینا شروع کرے. یہ بہت بری بیماری ہے کہ ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی. ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی اور مسجد میں بھی آتے تو ہم بازاری بن کے مسجد میں آتے ہیں. بازاروں کی باتیں مسجد میں لے کر آتے ہیں. اللہ نے اگر توفیق بھی دی ہے کہ جماعت سے پہلے 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائیں تو آپ کی مسجد میں پہنچ کر سب میں جا کر بیٹھتا نہیں, ذکر نہیں کرتا. دونوں کھڑے کھڑے باتیں کریں گے صحن میں کھڑے کھڑے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے اور جب اقامت کھڑی ہوگی تو پھر بھاگیں گے. ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور یہ روگ کہ ہماری طبیعتیں مسجد میں نہیں لگتی ہیں اور مسجد میں ذکر عبادت میں نہیں لگتی ہیں. ہاں ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. فرض نماز میں ہم نماز فرض پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, ابھی سلام پھیڑی ہے اور سلام کی پھیرنے کے بعد استغفار یا دعا میں لگنا چاہیے تو آپس میں بات کریں گے. اس وقت کون سے ایمرجنسی بات کرنے کی تو موقع تھا. حضور نے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھا ہے
آپ نے تو نماز کے بعد تسبیح بتائی ہے، تسبیح فاطمہ بتایا آپ نے تو نماز کے بعد اپنی امت کو دعا میں لگنے کے لیے ترغیب دی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ کیا قبول ہوتی ہے. آپ کی منشا تو یہ ہے کہ میرا ہر امتی فرض نماز کے بعد ذکر میں لگے، دعا میں لگے. ہماری وہاں پر بہت تعجب ہوتی ہے کہ باتیں کتنی باتیں کہاں سے لاتے ہیں، اتنی باتیں کہاں سے آتی ہیں، ان کے پاس ختم ہی نہیں ہوتی. نماز کے بعد بھی باتیں، مسجد میں آ کے پھر وہاں بھی بیٹھے بیٹھے باتیں ہی باتیں. اور حدیث پر تو خاموش رہنے کی فضیلت ہے. ہاں، بلکہ آپ نے فرمایا جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا. بہت سی مصیبت نجات پاتا دنیا میں بھی اور آخر میں بھی. آپ نے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا نا، ایک صحابی نے پوچھا حضور کیا ہم بات چیت کرتے اس میں بھی ہمارا حساب ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا تیری بات مجھے روئے، لوگ اپنی زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں موتے میں ڈالے جائیں گے. بڑی ضرورت ہے میرے دوستوں. میں نے ابھی ایک کتاب میں پڑھا کہ آدمی جو بہت زیادہ دنیا کی باتیں کرتا ہے اس باتوں کے ذریعے اس کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. نماز میں دھیان، حلاوت سب ختم ہو جاتی ہے. باہر کی ہماری جو زندگی کا رخ ہے، باتیں. اور جب سے یہ موبائل کی مصیبت آئی ہے تب سے تو اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد. کبھی سوچتا بھی نہیں اتنی دیر تک میں موبائل میں لگوں گا تو میری موت کیسے آئے گی. ہاں، آج سے 30-40 سال پہلے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے حاجی سلیمان دیسائی کر کے جماعت لے کر آئے تھے ساؤتھ افریقہ کی، اور مجھے ان کے ساتھ جانا. تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان میں بات فرمائی کہ ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ایک نوجوان تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن انہیں ریڈیو سننے کی بہت عادت تھی. ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ریڈیو رہتا تھا، یہاں تک کہ رات کو سوتے ہوئے بھی ریڈیو کھول کر سنتے سو جاتے تھے. یہ ان کا حال تھا. خدا کا کرنا کہ ان کی بیمار ہوئے، بیماری میں موت کا قریب آیا. سکرات کے وقت میں لوگ انہیں کلمے میں تلقین کرے سکرات کے وقت میں، اور وہ اشارہ کرے ریڈیو کی طرف، کلمہ نہ پڑے. تو گھر والے پریشان ہو گئے کیا کرنا ہے. تو ان کے استاد کو بلایا تقدیم کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے. وہ آئے، انہوں کا بیٹا مدرسے میں میں نے تمہیں جو کلمہ پڑھایا تھا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہاں تک کہ مجبور ہو کر گھر والوں کو ریڈیو کا بٹن کھولنا پڑا، اور یہاں ریڈیو چالو ہوا اور یہاں اس کی جان نکلی. اور کرنے کی جو ضرورت ہے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے ضرورت کا بات اس میں ایک گھنٹوں اس میں لگے رہنا. اور تبلیغ والا اس میں کوئی وقت ہی نہیں دوسرا اور کوئی کام ہی نہیں. ارے تو امت کے درد میں اگر اپنے غم میں لگے نا تو تجھے تو کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے. موبائل تو کب کھلے گا؟ تو بہت رونے کی بات ہے. اور تبلیغ والے جو زندگی لے کر دنیا میں چلیں گے وہی زندگی دنیا میں چلے گی. باتیں نہیں چلے گی، باتوں سے دین زندہ نہیں ہوتا. دین تو عمل سے زندہ ہوگا. ہماری زندگی دین پر آنی چاہیے. ہماری زندگی ساتھی پر. اللہ نے مال دیا تھوڑا ہی، اس مال کو آدمی اپنی زندگی کو اونچے لیول پر لے جائے.
کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، لتوں میں. ہاں مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے یہ لوگ پریس بغیر کے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ پریس کرنا ضروری ہے کپڑوں کو. ایک کپڑے کے 5 روپئے دے کر پریس کراتا ہے تو 5 روپئے غریب کو دیتے کیا حالت ہے؟ سوچنے کی بات ہے بھائی. تبلیغ والوں کا حال ہے جن کی دعوت سادگی کی ہے. زندگی اس روح کو لے جانا اچھا نہیں ہے. اللہ مال دے تو مال آنے کے بعد حضور نے کہاں خرچ کیا مال؟ صحابہ نے کہاں خرچ کیا مال؟ اللہ نے اپنے بندوں کو مال خرچ کرنے کے لیے کیا کرو کہاں کیا فرمایا قرآن میں؟ اس پر آدمی کو آنا چاہیے. ہمارا مزاج دینی بننا چاہیے. دینی مزاج کے معنی کیا ہے کہ اللہ نے جو دنیا دی ہو وہ دین پر لگے، خواہشات پہ نہیں. خواہشات پر لگانا اچھی چیز نہیں ہے. ہاں خواہشات جو ہے یہ انسان کو گناہ سے لے جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی لوگ ہم ذمہ دار لوگ ہیں. ہمیں لوگ تبلیغ کا ذمہ دار کہتے ہیں. ذمہ دار لوگ پرانے لوگ ہیں تو ہمیں تو بہت سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنی چاہیے. گھر میں تو ہم سدھریں گے تو گھر سدھرے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں گھر والے سنتے نہیں مانتے نہیں تو تم کون سا مانتے ہو اللہ کا؟ تم اللہ کی اطاعت پر آؤ، اللہ تمہارے خاندان کو تمہاری اطاعت پر لائے گا. ہم پہلے سمجھیں، ہم زندگی کو سنت الزامیں اور پھر اپنے گھر میں اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کا گھر سنت والا بنائے. ہاں عورت میں تو قربانی کا جذبہ ہے ہی، فطری ہے جذبہ قربانی کا. اللہ نے اس میں قربانی دینے کا جذبہ پہلے دن سے رکھا ہے. اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دوسرے کی نکاح میں جانا آسان تھوڑا ہے. بھائی بہنوں کو ماں باپ کو چھوڑنے معاملے قربانی نہیں ہے. قربانی کا وقت جذبہ بھی اس میں ہے ہی. شرط ہے کہ ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کریں. ہاں اس کے میرے بھائی میرا عزیز ہو، اس وقت کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھی اپنی ترتیب صحابہ کی ترتیب پر لائے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کا وقت 3 جگہ لگتا تھا. حضرت فرماتے تھے حلال کمائی میں. دعوت کا کام کرنے والے کے دماغ میں تو حرام کا تصور نہیں آنا چاہیے. اور بھائی کہ حرام کا تصور نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک زمانے میں عربوں کی جماعت میں ایک مرتبہ میں گیا ہے عرب کی جماعتوں میں. عرب صاحب کے ساتھ اور سمجھدار لوگ ہوتے ہو تو ایک دن اس میں ایک عرب مجھے کہتا شیخ اسماعیل فینا العیوب وعند الناس عیون. اسماعیل اپنے اندر کمزوریاں ہیں اور لوگوں کے پاس کمزور دیکھنے کی آنکھیں ہیں. ہماری کمزوریاں ان کے پاس آنکھوں دیکھتے نہیں دیکھتے. وہ دیکھ کر حساب لگا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ممبروں پر. اور زندگی ان کی ہم دیکھتے ہیں ان کی کیا کیا ہے. آپ کرنا میرے دوستوں معاملات میں ہم زیرو ہے اور معاشیت ہماری بہت ڈٹی ہوئی ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کو یہ کہنا سمجھانے کی باتیں کرنا کہتے بھائی پرانے جتنے ہیں تمہاری پرانے آپس میں لڑکیاں دو تو لڑکیاں بھی سوچ سمجھ کے دو. یہ نہیں کہ تبلیغ والا ہے تو پھر بعد میں ہمارے پاس کیس لے کے آؤ گے کہ میں نے تو تبلیغ والا سمجھ کے اس کو لڑکی دی تھی تو ایسا نہیں چلا. پارٹنرشپ میں رہنے کو منع کرتے تھے ایک زمانے میں کہ پارٹنرشپ تک کاروبار میں تو تبلیغ والا آپس میں بھی لڑو گے اور آئے گا پورا تبلیغ پر.
ہمارے بزرگ فرما کرتے ہیں اس نظام مسلمان سے رکھنا چاہیے کب تک، جب تک کوئی معاملہ نہیں کرنا تب وہاں تک. کوئی معاملہ نہیں کرنا تو اچھا. لیکن جب معاملہ کرنا ہو تو ٹھوک بجا کے کرو. کیا میں تو ایسا نہیں سمجھتا تھا تجھے کس نے کہا تھا؟ تحقیق کر. کسی سے معاملہ کرنا ہو تو تحقیق کر کے پورا چھان بھی کرو. بلکہ ہمارے پولیس فرماتے ہیں کسی سے معاملہ کرنا ہو تو پہلے سویزن ہے اس کو سمجھے کوئی خراب آدمی ہے اور تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے جب تمہیں اندازہ ہو کہ نہیں صحیح آدمی تب معاملہ کرو. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مالدار بننے کے چکر میں مت پڑو. مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جن کے پاس کو جا کے پوچھو خیریت ہے تو کہتے ہیں بہت ٹینشن میں ہو. زیادہ آئے تب بھی مصیبت کہاں رکھنا. اگر باہر زیادہ آ جائے تو کہاں رکھنا. بینک میں رکھ سکتے نہیں. گھر میں رکھو تو مصیبت. چیک کر رکھو تو مجھے کسی کو بتاؤ تو مصیبت. کیا کرنے کا؟ ٹینشن. اللہ کے نبی نے قناعت بھائی روزی مانگی ہے حضور نے. کثرتی مانگی حضور نے. اللہم قنعنی بما رزقتنی. اللہ جو میری مقدر کی روزی اس پر مجھے قناعت راضی کر دے، قناعت دے دے. اس میں میں خوش رہوں. صاحب بڑھانے کے چکر میں نہ پڑھوں. لیکن آپ نے اس میں برکت مانگی. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ. اور میری روزی میں برکت دے دے. آج تو ہر ایک مالدار بننے کی چکر میں ایماندار بن. مقدر کی جو مالداری وہ تو آئے گی اور جو اللہ کی طرف سے آئے گی وہ حلال آئے گی. اور تو اپنی طرف سے چکر میں پڑے گا تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھنسے گا. اس لیے بھائی میرا عزیز ہو دعوت دیکھو. ایمان کی فراست جسے مل جاتی ہے نا وہ بہت سمجھ جاتا ہے. ایمان کی فراست. ہمارا ایمان ابھی بنا نہیں. ہمارے اندر ایمانی فراست آئی نہیں ہے تو محنت سے آئے گی. ہاں. اور بار بار 4 مہینے لگانے سے ایمان بنے گا. ایک مرتبہ لگانے سے نہیں بنے گا. حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ کرتے تھے کہ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان سیکھنے نکلو. ایمان سیکھ جاؤ 4 دن میں تو 4 دن واپس آ جائے گی. اور ایمان سیکھو چلے میں تو چلے میں آ جائے گی. پھر نہیں سیکھے تو اور پڑھو. 4 مہینے نہیں بنا اور پڑھو. یہاں تک کہ ایمان سیکھ لو تو پھر آ جاؤ. ہم تو تمہیں ایمان سیکھنے کو کہتے ہیں. جو ایمان اللہ کی طرف سے مطلوب ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ہر انسان سے صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا ہے کہ جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے ایسا اپنا ایمان بناؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. منافقین سے قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے ایمان والے ہونے کے دعویٰ کرتے تھے. وہ قرآن سے کہ تم تو ایسا ایمان لاؤ جو میرے نبی کے صحابہ کے پاس ہے. وہ ایمان ہمارے یہاں تمہارا معتبر ہوگا. تو ہم سے بھی اسی ایمان کا مطالبہ ہے. ہمارے عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم جب جاتے وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو اللہ سے دعا میں یہ مانگو اے اللہ جو تو نے صحابہ کو دیا تھا وہ ہمیں بھی دے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ایمان اللہ کے مطلوب ہے. ایمان بالغیب وہ ایمان مطلوب ہے. ہم تبلیغ میں لگے وہ ایمان حاصل کرنے کے ایسا وہ ایمان چاہیے. اگر ہماری نیت اس ایمان کو اس زندگی کو حاصل کرنے کی نیت سے ہم محنت کریں گے تو اگر اللہ کے ہاں مطلوب ہوگی تو زندگی مل جائے گی. وہ ایمان مل جائے گا. اور موت آنے سے پہلے مل گیا تو فبیہا. اگر وہ نہیں ملا موت سے پہلے اور ہم محنت میں لگے رہے تو بھی اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں قیامت کے دن ان ایمان والوں کے ساتھ حشر فرماوے گا. لیکن نیت تو یہ ہونی چاہیے پہلے انما الاعمال بالنیات.
وہ ایمان حاصل کرنے کی نیت سے کش کرو. اسی ایمان کو حاصل کرنے کی نیت سے میرے دوستوں سہروزہ میں جا کر محنت کرنا, چلے میں جا کر وہی محنت کرنا, وہ ایمان چاہیے. اپنے آپ کو تھکانا, کوشش کرنا, فکر میں لگنا, کھانے پینوں کے چکروں سے نکلنا ضرورت کی چیز ہے. گھر کھاتے ہی رہتے ہیں. ہمارے یہاں نے دیکھا کوکر لے کے جاتے کوکر کھانے کے لیے. اور شیطان نے دھوکہ کیا دیا ہے تاکہ وقت بچ جائے. کوکر لے جائے نا تاکہ جلدی سے گوشت پک جائے اور وقت اب بچے. تو کبھی یہ نہیں سوچتے بھائی سادہ کوکر لے جائے گا پھر سوجے گی روزانہ گوشت کھانے کی. ہم جس زمانے تبلیغ میں چل رہے تھے نا ابتدا میں, تو اس آداب میں یہ بات بتاتے تھے کہ کھانا بھی ایسا پکاؤ جس میں وقت کم لگے. ہاں, اور جماعت میں مالدار نہ غریب دونوں قسم کے ہوں تو مالدار کو نیچے اتارو نہ غریب کو تھوڑا اوپر لے جاؤ تاکہ دونوں میں کھانا چل جائے. میرے بھائی میرے دوستوں, ہمیں بھی اپنی محنت میں صحیح روپ پر آنے کی ضرورت ہے. رسمیت ہمارے کام میں آ گئی ہے. کھانے پینے کے چکر زیادہ آ گئے ہماری محنتوں میں. ہاں, اور آرام کے چکر بہت آ گئے. امت تو بیچاری گرمی کے بغیر مر رہی ہے اور ہمیں آرام کی ضروری ہے. ہاں, بھائی جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے دن میں اتنی محنت کرو, دین کی محنت میں لگو, اعمال میں لگو کہ تھک کر چکنا چور ہو جاؤ. اور رات کو پھر اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھ کر دعا میں اس طرح اللہ سے حوالداری کرو جیسے فلاش آدمی اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگتا ہے. اللہ سے آدمی اس پر کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس, اور گھر بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں اور فاقے کی وجہ سے مر جانے کا خطرہ ہے. اسے جب اپنے پڑوسی کے پاس کھانا پینے کا پتہ چلتا ہے تو کتنی عاجزی سے جا کے کرتا ہے کہ بھائی میرے بچے بھوکے ہیں, بھوک کے مارے مر جائیں گے, تھوڑا کھانا دے دیں, میرے بچوں کی جان بچ جائے گی. ایسے اللہ سے عاجزی کرو ہدایت کے لیے اور اس بستی کے لوگوں کے لیے اور امت کے لیے کہ اللہ ہماری ضرورت ہے, ہدایت دے دے. اللہ سے مانگنا, عاجزی کرنا. ہاں, یہ نہیں کہ تہجد کی 2 رکعت ہو گئے الحمدللہ تہجد پڑھتے ہیں. تہجد کو پڑھنی اللہ سے مانگنے کے لیے. اچھا, بہت کا کیا بزرگوں نے اپنی سہولت کے لیے بتایا بھائی اگر آنکھ نہ کھولے تو تہجد پڑھ کے سو جایا کرو. تو آدمی نے اسی بھائی اکتفا کیا ہے. وہ تو ایک عارضی چیز ہے, ورنہ آدمی تہجد کو اٹھے اور اس میں اٹھ کر اللہ سے عوضاری کے طرح دعا کے بغیر ہمارے کام میں جان نہیں پڑتی. ہاں, حضرت محسن تو بیان میں باقاعدہ سمجھاتے تھے کہ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ کہ تین گئے سفر میں اور اس میں ایک تھا درزی, ایک تھا سونار, ہاں, اور ایک تھا نیک آدمی اللہ والا. اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, رات کیسے گزارنے کے چلو مشورہ کرو, ایک تہائی رات ہر ایک جا کے. ہاں, تو طے ہو گیا. تو نمبر اول میں آیا بڑھئی تھا. تو بڑے نے دیکھا یہ ایک تہائی رات گزارنی کیسے. تو اس نے کیا کہ ایک لکڑی لی اور لکڑی کی پوڑیاں بنائی اپنے حصے میں, پوڑیاں بنا کر سو گیا. آئے اتنے میں آئے درزی صاحب کا نمبر. درزی صاحب کا وقت کیسے گزارنا, یہ پوڑیاں جو ہے اس پر کپڑے نہیں ہیں,
میں اس کے کپڑے سی دوں. تو اس نے کپڑے سے اپنے حصے میں اس کو کپڑے پہنا دیے. تیسری کا نمبر آیا تو تیسرا سنار آیا. سنار اس نے اس کے لیے زیادہ بنا کے پہنا دیے. وہ اللہ والے کا نمبر چوتھا عقید درجے میں انہوں نے کہا تو ایک گڑیا اس نے بنا دی, اسے کپڑے پہنا دیے, زیور کرے. اب میں کیا کروں کہ میں نظر اس میں جان ڈلوا دوں. انہوں نے نظر دوں گے اللہ یہ تو اب اس میں جان ڈال دے. تو بھائی دوستو, اپنی زندگی میں ہمیں اپنے بزرگوں کی رخ پر آنے کی ضرورت ہے. پہلے ہمارے جیسے اتنے سمجھدار لوگ نہیں ہوتے تھے, سیدھے سادھے میواتی ہوتے تھے, لیکن میواتی میں اطاعت تھی. جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ایسے کام کرنا. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میواتیوں کے ہاتھ میں سپارے, قرآن شریف سیکھنے کے لیے آتے ہیں فائدہ بغدادی, اور ان کو دیکھا ہم نے فجر کی نماز میں تہجد کو اٹھ جاتے تھے وہ, اور فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان میں وقت زیادہ ہوتا ہے, ایک آدھا پونا گھنٹہ, تو اس میں سبق لیتے تھے وہ, پڑھیں قرآن شریف سیکھتے تھے. اور رات کو اٹھنا, وہ تو اپنے جوان بچے جو ان کی جماعت میں ہوتے ہیں نا ان کو بھی سمجھا بجھا کر تہجد اٹھاتے تھے, سمجھا کر ترغیب دیتے. رات کو اٹھ کر ایک کونے میں یہ بیٹھا ہے, ایک کونے میں بیٹھا اور دعا ہے اللہ سے رونے تھوڑا چاہتے ہے. بھائی میرا عزیز ہو, ہمیں اپنے بزرگوں کی ترتیب پر خود کو آنا ہے. اپنے ساتھ جماعتوں کو لے کے نکلو تو یہ پوری بزرگوں کی ترتیب پر خود پابند رہو. مشورے میں کھانے پینے کا مشورہ نہیں ہوا کرتا, کام کا مشورہ ہوتا ہے. کھانا تو ٹھیک ہے, ضرورت کی چیزیں تو ہو جائے گا, لیکن کام کا, محنت کا کیسے محنت, ہمارے اعمال کی پابندی کیسے ہو, یہ تمام چیزیں میرے دوستوں ہم اپنے ساتھ چلنے والوں کو سادگی کے ساتھ لے کر چلیں اور ان کو اس کے اوپر ڈالیں, اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے صحیح رخ پر محنت کرنے والوں کو چھوڑ کر جائے. ہاں ہماری ذمہ داری ہے, جو کمزوریاں ہم میں آ گئی ہیں اس کو دور کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے, کہ نہیں اب چلتا ہے چلنے دو, یہ غلط بات ہے. خود بھی صحیح چلنا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو ترغیب دے کر, تم سے ہاتھ پٹا نہیں کہہ رہے ہم لوگ کو, لیکن ترغیب اتنی دو اور اللہ کے سامنے اتنا رو کہ جو ہمارے ساتھ نکلنے والے ساتھی ہیں وہ بھی پابند بن جائیں. ہمارے بڑے صاحب تھے, ہمارے غلام صلی اللہ علیہ کی مطلب سلمان کے مطلب ایک مرتبہ میرے ساتھ جماعت چلی, اسٹوڈنٹ کی جماعت. اب اسٹوڈنٹ کا مطلب ان کو جب قوم میں تعلیم ہے تو تعلیم آئی نا, پھر کھیلی تعلیم میں ترغیب دیتا ہوں, بیٹھے نہیں بیٹھے, اللہ کیا کروں. اللہ کے سامنے رونا شروع کیا میں نے, اللہ سے کیا اللہ میاں ان کے دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, ان کو تو سمجھ دے دے. کہ مولوی صاحب 15 دن تک اللہ سے مانگنا پڑا. 15 دن گزرنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا, تو پھر وہ پابندی کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے. جو کرنے کو ہم کرتے نہیں, غصہ کرتے ہیں, پٹ کاٹتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کبابن کے اوپر کھیل کود تو تھا ہی, نکلے سدھرنے کے لیے. اب جو وہاں کی بگڑی عادت ایک دم تھوڑی سدھرے گی, تو پیار محبت سے سمجھانا پڑے گا, کھیلنا پڑے گا. ہم لوگ جو ہے نا, حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ مولانا امام صاحب کہ بھائی دین ہر پرانا, ہر مسجد کا جماعت کا ساتھی اپنے ساتھ 27 دن محنت کر کے نئے 10 آدمی کو تیار کرے جماعت میں, اور یہ ایک دو پرانے ان کو ان نئےوں کو لے کر نکلے اپنے ساتھ. فرماتے تھے
اگر پرانے لوگ نئیوں کو لے کر چلیں گے اور جائیں گے تو ان کی ترقی ہوگی، اور ان نئے لوگوں کو ان کے ساتھ رہنے سے سیکھنا ملے گا. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کو سونا جائے، ان کو لے کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے. نئے ساتھی جب نکلتے ہیں نا، ان کو لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کو سکھانے کے لیے دماغ تھکانا پڑتا ہے. ہاں، تو پھر کام کے بنتے ہیں اور ہم بھی کام کے بنتے ہیں. ہمارا آرام کروانا کرنا پڑتا ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تو پھر میرے دوستوں ہماری محنت ہے، کام آگے ہوتے رہتا ہے. یہ اور اسی لیے کام جہاں بھی گرتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، آگے بڑھتا نہیں. جیسے کہ نئی تشکیلیں ہوتی نہیں، اور نئی تشکیلیں ہوتی اس وقت سے گزرتا نہیں. 3 دن کی جماعتوں کی روانگی کتنی دیر ہوتی ہے؟ آپ اپنے علاقوں میں پوچھو کہ 3 دن کی جماعت جو جاتی ہے اس کی روانگی کتنی دیر ہوتی ہے؟ کہ 5 منٹ 10 منٹ. حالانکہ 3 دن کی جماعت میں بھی وہی کام کرنے ہیں جو چلے میں 3 چلے کرنے ہیں. تو جیسے 3 چلے کی جماعت کو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات سمجھا کر بھیجی جاتی ہے، تو یہ 3 دن والوں کو بھی اتنا ہی سمجھا کے بھیجنا جائے گا. آدمی تو 3 دن سے 3 چلے پہ آتا ہے. اگر ان کے 3 دن صحیح رخ پر لگیں اور صحیح اعمال میں لگیں اور ہم لگواویں تو پھر انشاءاللہ یہ چلے میں جائیں گے تو صحیح رخ پر محنت کریں گے. 3 دن میں ان کو میرے دوستوں کسی چیز کی اہمیت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو پھر وہ اسی رخ پر چلے میں جائیں گے، 3 چلے میں جائیں گے، کافی نہیں بنیں گے. یہ ہمیں اس کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کہ ہماری 3 دن کی جماعتیں جو ہماری مسجد سے نکلیں، پرانا سادے لے کے بیٹھے ہیں اور انہیں پوری بات سمجھائے. روانگی کی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بات ہم 3 چلے کی جماعت کو کرتے ہیں نا، وہ 1.5 گھنٹہ ان کو سمجھاؤ کہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کیسے محنت کرنی ہے. پوری بات اور امیر صاحب کی پوری بات کو ذہن میں لے کر پھر اسی رخ میں اور گزروا دیں، پھر کام کا بنے گا. اور اگر 3 دن صحیح گزریں گے دن کے تو یہ ان میں سے آپ کو 3 چلے والے ملیں گے، اور پھر یہ پابندی سے 3 دن لگائیں گے. آدمی کو نکلنے کے زمانے میں کچھ ملے تو آتے آئندہ سوچے گا. اسے دیکھیں کہ جو امیر صاحب محنت کرنے والے ہوتے ہیں جماعت پر، تو وہ لوگ پھر بعد میں اسی امیر کی طرف جو تلاش کرتے آپ کے ساتھ بھی چلوں گا. کمزوری ہماری ہے، یہ جتنی ہماری محنت میں کمزوری ہے وہ ہماری ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. امانت داری کے ساتھ دیکھو یہ محنت ہمارے پاس امانت ہے. جو لوگ جماعت میں ہمارے ساتھ نکلتے ہیں ان کی جان، ان کا مال، ان کا سب ہمارے پاس امانت ہے. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا. اس کو سامنے رکھ کر ہم اگر میرے دوستوں اپنے علاقوں میں محنت کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کریں، خود بھی اپنے آپ کو پابند کریں، اپنے آپ کو پابند کریں اور اپنی ترقی کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ میں جو اعمال ہیں، 4 کام ہیں، وہ تو اعمال نبوت ہیں. حضرت معاہدہ کا یہ تو فرماتے تھے میں تو ان اعمال کو اعمال نبوت یقین کر کے کر رہا ہوں. دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ ہماری نبوت ہے. ان ہمارے نبوت میں آدمی صحیح وقت گزارے اور اس کی تربیت اصلاح نہ ہو نہیں سکتا. جیسے بزرگوں کے معمولات ہوتے ہیں، ان معمولات میں آپ کو لگتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے. اس دعوت کے کام کے معمولات میں یہ 4 اعمال ہیں. اس میں آدمی جیسے ہمارے بزرگوں نے بتایا اس طرح اس میں لگے تو آدمی کیسا ہی بگڑا ہوا ہو اس کو اللہ تعالیٰ صحیح روپ دے آئے گا. اور ہو رہا ہے. چوروں اور ڈاکوؤں کا جب محدود وقت لگا اور صحیح وقت لگا تو ان کی زندگی صحیح ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے، ایک محنت ہے میرے دوستوں.
اور آج کے دور میں خدا نے اس محنت کو اپنے فضل سے زندہ فرمایا ہے امت پر رحم کھانے کے لیے، تاکہ یہ امت اپنی صحیح زندگی پر آ جائے، تاکہ پھر اسے عزت مل جائے۔ مسلمان کو عزت دین کے راستے سے ملے گی، دنیا کے راستے سے نہیں ملے گی۔ ہاں، اور ہم بھی چاہے ہم کتنے پرانی تبلیغ والے بھی ہوں، اگر ہماری زندگی میں صفات آئیں گی تو ان صفات پر عزت ملے گی اور اس پر برکتیں آئیں گی۔ جتنا ہماری زندگی میں سنت کا اہتمام آئے گا اور جتنا ہماری زندگی میں دین کے لیے قربانی دینے کے حوصلے سے آئیں گے، اتنا اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلیں گے اور اللہ کی مددیں اور تائید ہمارے ساتھ ہو جائیں گی اور ہم ذریعہ بنیں گے لوگوں کی ہدایت پہ آنے کا۔ ہاں، محنت میں میرے دوست اپنے آپ کو ہم لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلیں۔ کمزوریاں سب کی ہوتی ہیں، کمزوریوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خوبیاں دیکھیں گے ہم سب کی اور خوبیاں لانے کی محنت کریں گے اور اس پر بھی اللہ کی رضائی میں دوستوں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی تائید حق کے ساتھ ہے، افراد کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی تائید حق کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی میں جتنا حق آئے گا، ہاں حق اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، سنت کی پیروی جتنی ہماری زندگی میں آئے گی، اتنا میرے دوستوں اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شانوں کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو کام آسان ہوگا۔ ادھر ادھر مت دیکھو، یہ تو سب مخلوق کے ہاتھ میں ہے کیا؟ چاہے کتنا ہی بڑا دنیا کا بنا ہوا ہو، پیشاب کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے تو اسباب کی بات خدا نے چلایا ہے تو اللہ اسباب کے اس پہ چلائے گا، لیکن ہے کچھ دن کے ہاتھ میں، ہے تو سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، جو بھی مرد عورت ایمان والے نیک اعمال کریں گے تو اللہ انہیں پاکیزہ زندگی دے گا۔ لڑکیوں کے بڑی بڑی ڈگریاں دلانا ضروری نہیں ہے، دیندار بنانا ضروری، تقویٰ۔ اگر ہمارے بچے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے، عزت کی زندگی حاصل کریں گے۔ اگر ہماری اولاد میں تقویٰ نہیں، ایمان نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو چاہے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلا دو اور بڑی بڑی پوسٹ پر ڈال دو، زندگی نہیں بنے گی، نہیں بنے گی۔ ایک جنون ہے، جنون دماغوں میں۔ ہاں، اس جنون سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی ذات پر نگاہ لانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا تھا، تقوی والا بنایا تھا۔ ہاں، تو عمر بن عبدالعزیز جس خاندان کے تھے اس خاندان کے علاوہ حکومت پر آئے، دوسرا خاندان آیا حکومت پر، جن کو ان کے خاندان سے دشمنی تھی، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جتنے لوگ عہدوں پر تھے وہ دوسرے آئے نا، انہوں نے سب کو ہٹایا، سب کو مارا پیٹا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی اولاد پہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے ان کے بچوں کو اپنی حکومت میں جگہ دی۔ دیندار تھے، وہ اچھے تھے، دیندار بننے کی ضرورت ہے اور کام کو اپنا کام بناؤ۔ اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی والی محنت، اس سے بڑی محنت کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سی دنیا کے کاروبار بڑے ہوں گے؟ اپنے آپ کو وہاں تھکانا، خاتم الانبیاء اور المرسلین کی محنت، نبیوں کے سردار کی محنت، وہ تو تمام محنتوں کے سردار ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے نکالو اور اس محنت میں اپنے آپ کو کھپاؤ۔ خود بھی ہم اپنے آپ کو لگائیں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اسی کی ترغیب دیں کہ بھائی کام کرنا تو یہ ہے، یہ ہماری زندگی کا کام ہے، اس پر مسئلے حل ہوں گے۔
اس پر پریشانیاں دور ہوں گی، اس پر تنگیوں سے نکلو گے، اور اس پر اللہ سے اللہ ہمارے گھروں کے آپس کی دشمنیاں ختم کر کے ہماری زندگی میں الفت و محبت پیدا کرے گا۔ یہ محنت ہے اللہ کی والی، اس محنت کے نتیجے میں سب ہوگا۔ آپس میں ہمدردیاں آئیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خیر کے جذبے آئیں گے، اور دنیا میں خیر پھیلے گی اور شر مغلوب ہوگی۔ جب روشنی آتی ہے نا تو اندھیرے کو ٹھہرنے کا حق ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، حق آئے گا، باطل نہیں رہ سکتا۔ ہمارے گھر کا باطل نہیں نکلا تو اب دنیا میں کہاں باطل؟ ہماری زندگی سے بھی تو ابھی تک باطل نکلا نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کا فیصلہ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا، باطل جائے گا۔ باطل کو کوئی حق نہیں ہے ٹھہرنے کا۔ حق آئے تو صحیح۔ ہمارے گھروں میں سنت زندگی لاؤ، سنت پر زندگی جہاں آئے گی یہ تمام فیشن پرستی کی لعنتیں گھروں سے نکلے گی۔ سنت پر زندگی کے گھر بچوں کی زندگی میں لاؤ گے محنت کر کے، ان کی زندگیوں سے وہ تمام سنت کے خلاف کی باتیں سب ختم، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ سنت کے خلاف کی زندگی کی نفرت پیدا کرنا مطلوب ہے۔ سنت کی محبت پیدا ہو ایمان کے راستے سے، اور ایمان کے راستے سے سنت کے خلاف کی زندگی کی نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جو نئی نئی چیزیں لائے گھر میں لانا شروع کر دی۔ حضرت مولانا الیاس فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، دشمن نے مسلمان کو سنت والی زندگی سے ہٹانے کے لیے اور دین سے ہٹانے کے لیے اسے راحت کا عادی بنا دیا۔ راحت میں آ گیا، راحت۔ مجاہدہ کی طاقت اس میں نہیں ہے، اس لیے چھٹا نمبر حضرت نے رکھا تاکہ مسلمان میں مجاہدے کی صورت پیدا ہو۔ ہاں، گھر کی اے سی میں رہنا بہت آسان ہے، جماعت میں نکلے اور مسجد میں ٹھہرنا ہے، اور مسجد میں اے سی نہیں ہے تو خود مجاہدہ پیدا ہوگا۔ ہاں، ابھی تو ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارے ہاتھ میں تو سیٹ ہو، سیٹ، برتنوں کا سیٹ، کپڑوں کا سیٹ، سیٹنگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں لیکن ایک ہی کلر کا ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ میچنگ۔ تجھے کیا میچنگ؟ تجھے شرم نہیں آتی میچنگ بولتے؟ تو حضور کا امت اور حضور والی محنت لے کے چل رہا ہے، ہم اس چکر میں ہیں۔ اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، سنت پر آنے کی، سادگی پر آنے کی ضرورت ہے، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، معاشرت میں۔ سنت پر زندگی ہم لائیں، ہم خود لائیں، بڑا مجاہدہ پڑے گا لیکن بڑی برکت ہوگی، اور سکون اور چین ملے گا، اطمینان، اور انشاءاللہ ہم یہ مبارک زندگیاں عملی طور پر لے کے چلیں گے، دنیا میں خدا اس کو زندہ کرے گا۔ ہاں، یاد رکھو، حق تو باتوں میں ہے اور باطل عمل میں ہے، اس لیے دنیا میں باطل ہی پھیل رہا ہے۔ ہاں، جس دن حق ہماری زندگی میں لے کر ہم چلنا شروع کریں گے تو حق میں بڑی طاقت ہے، وہ زندہ ہوگا اور انسانوں کے اندر کھینچیں گے۔ صحابہ دنیا میں باتیں لے گئے تھے، باتیں تو بہت کم کی انہوں نے، لیکن صحابہ زندگیاں لے کے گیا، سنت والی زندگیاں، اور ایک ہی بات کہتے ہیں، جو ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے، یہ ان کی دعوت تھی۔ اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، ہمیں بھی اس پر آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دے کر اس پر لانے کی ضرورت ہے، اور ہماری جماعتیں صحیح رخ پر کام کرنے والی بنے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور نقل و حرکت کو بڑھاؤ، نکلنا دین کی نسبت پر ہوگا، دین کے خاطر، تو انشاءاللہ خواہشات زندگی سے نکلے گی، اور خواہشات جب زندگی سے نکلے گی تو سنت پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور سنت کی برکتیں ملے گی میرے بھائی۔ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، دین میں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ جب آدمی طے کر لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ روزہ آسان کر دیتے ہیں. ایسے دین کی محنت ہے کہ ہمیں تو اپنی دین کی محنت صحابہ کی روح پر کرنی ہے, تو اللہ اس روح پر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے گا, اور انشاءاللہ اس کی برکت ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہ مجمع جو ہے کام لے کے چلنے والا مجمع ہے. انہیں اپنے بارے میں تھوڑا فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی بھی صوبوں کا کام چل نہیں رہا, ہم آگے بڑھا نہیں ہیں, اور وجہ کیا ہے؟ یہ مجمع فیصلہ نہیں کر رہا. یہ مجمع فیصلہ کرے کہ اب پھر ایک مسجد میں اس محنت کو خدا زندہ کر دے, اس کے لیے ہاتھ پہ مارنے ہیں, اور اس پر آنے والے مجاہدوں کو برداشت کرنا ہے, اور محنت کر کے پھر اللہ سے مانگنا ہے. ایک کسان کھیت میں دانا ڈالتا ہے, اور اس کی جتنی محنت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ محنت پوری کرتا ہے, اور پھر دعا مانگتا ہے کہ اللہ میری کھیتی میں برکت دے. تو اللہ منوں کو ٹنوں کے حساب سے دیتا ہے. ایسے یہاں ہے کہ محنت کو اپنی صحیح ترتیب پر ہم محنت کریں, اور محنت کر کے پھر اللہ سے مانگیں, تو اللہ اپنے قدرت سے ہم کو زندہ کرے گا. ہاں, اور باطل کی تمام اسکیم کو خود وہ فیل کرے گا. جس نے فرعون کی اسکیم کو اپنی قدرت سے فیل کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اپنی قدرت سے چلایا, وہی اللہ آج بھی ہے. وہی آج کے ان شیاطین اور شیاطینی تمام گروپ جو دنیا میں حق کے خلاف تمام غلط چیزوں کو چلانے کی باطل اسکیمیں بنا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں, ان کو خدا ڈھیل دے رہا ہے. لیکن کبھی حق والے محنت کر کے حق کو زندگی میں لے کر چلنا پھرنا شروع کریں گے, تو اللہ اپنی قدرت سے ان فرعونیوں کی تمام طاقتوں کو دیر کر کے خدا حق کو دنیا چلائے گا. مسئلہ ہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیری تو ہماری طرف سے ہے, دیری ہماری طرف سے ہے, اللہ کی طرف دیری نہیں ہے, ہماری طرف سے. اللہ ہم سے جو چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے کم کرتے نہیں. جس دن ہمارا ایک مجموعہ اللہ کی دین کا پابند بن کے دعوت کی محنت کے لیے جو قربانی درکار ہے قربانی دے دے گا, اللہ اوپر سے فیصلہ کر دے گا. تو سب تیار ہو کہ باتوں کی باتیں رہیں گی. نہیں دیکھو, اس سے پہلے ہمارا جو مشورہ تھا, ملکی مشورہ, اس میں آپ لوگوں نے بہت سنے عزائم کیے تھے, لیکن عزائم تو پورے کیے نہیں. کوئی ہے, اور آپ لوگ گھبراتے ہیں. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ نبی کی زندگی تمہارے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے حالات سے کبھی متاثر ہو کر اپنی محنت کا کبھی نہیں کی. ہاں, جو ابو جہل آپ کو ستا تھا, اس کے گھر جا کے آپ دعوت دیتے تھے, اور وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتے تھے, آپ برداشت کرتے تھے. ہم برا بھلے سے ڈرتے ہیں. ارے برا بھلا تو دین کی راہ سے سننا, یہ تو نبی کی سنت ہے. اس سے کیا یہ ہے؟ کوئی ہمیں مارے گا تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک دیہاتی نے آ کر آپ کے گلے میں چادر رکھی اور کھینچا دیہاتی نے, اور اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہو سکا, تو آپ گھٹنوں کے بعد زمین میں بیٹھ گئے. لیکن آپ نے محنت کو نہیں چھوڑا, اور محنت تو کبھی نہیں کی. ہم حالات سے تو گھبرا کر کام کو چھوڑیں, یہ بالکل غلط بات ہے. ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے, لیکن ہمیں کام سے پیچھے ہٹ نہیں کرنی ہے. ہر مسلمان اگر میں تو سامنے کام میں ذرا بھی کوتاہی کی, اور یہ مسلمان بیچارہ دین سے دور ہوتا چلا گیا, اور بغیر ایمان کے دل سے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نادانی کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کی نادانی کو ہم کیوں اپنے نہیں کریں, ہم اپنا کام کریں, اور اس کا جواب کیوں دیں کہ ہم اپنے کام سے کام. ہاں, اپنی ہر مسجدوں میں جاؤ, اور مسجد میں جا کر اپنا کام کرو. اگر وہ کہتے ہیں نکل کر کیوں لڑو مت, نکل جاؤ مسجد کے دروازے میں بیٹھ جاؤ, اور وہاں سے اپنی تعلیم شروع کرو, وہاں سے اپنا کام شروع کرو. اس میں کون سی عزت کو روٹی آئے گی, بلکہ تمہیں اللہ کی طرف سے عزت ملے گی. اپنے علاقوں میں خود کی دین کی جماعتیں بنا کر نکلو, اور جہاں نہیں جانے دیتے وہیں جاؤ, اور وہیں اپنے کام شروع کرو. اگر وہ برا بھلا کہ سن لو, اس میں کون سا عزت چلی جائے گی.
ہمیں تو سنت کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی کو جادو کر کہتے تھے اور اللہ کے نبی کہتے تم نے ہمارے خاندانوں میں تقریر پیدا کر دی. اللہ کے نبی سنتے ہی تھے اور سن کر اپنا کام کرتے تھے. تو ہم اور آپ اپنی قربانی کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو محنت پہ لگائیں. اب یہ بہت بالکل نامناسب ہمارے یہاں دو ذہن تین ذہن لوگوں نے تین ذہن چھوڑ ایک ذہن کا بنا سب کو. خود ایک ذہن پر آ جاؤ اور اتنے آئے ہیں اپنے علاقوں میں اپنے 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 ضلعوں میں. ہمارے ذمہ دار ساتھی جتنے آئے ہیں وہ اپنی جماعت بنا کے چلیں پھریں ایک مسجد میں جائیں اور ایک مسجد جا کے محنت کرنے کی شروع کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. جو ہمارے بس میں ہم کریں گے باقی اللہ کرے گا. اس لیے ہمارے علاقوں میں ابھی نقل و حرکت شروع نہیں ہوئی ہے اور اس لیے نہیں کہ تمہارے ابھی نقل و حرکت نہیں آئی ہے. اس میں اگر سوچو پوچھو گے نا کہ اس سال کا چلنا کس کا لگا ہے تو آدھے بھی نہیں ہوں گے. ہمارے بھی لگا تو اور کو کیا لگے گا. ہم کریں تو خود اپنے آپ کو پابند کریں. قربانی پر ہم ایک چیزیں 2 چیزیں لگائیں 3 چیز لگائیں اور محنت بڑھائیں اور بقاعدے سوچیں اور اپنے ساتھیوں کو اس میں لائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شان ہو راہیں کھول دے گا. اس لیے بھائی دوستوں سب کے سب یہ طے کرو کہ اب یہ گھر جا کے ہوگا آگے مشورے میں ماشاء اللہ بہت مجمع تھا ماشاء اللہ بہت مجمع کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ ہم کو کرنا ہے. ماشاء اللہ ہم کو کرنا ہے اور ماشاء اللہ ہم کو جھیلنا ہے. ہاں اور جھیل کر اپنے آپ کو بھی جمانا ہے اور ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے اور رات کو اپنے خدا سے مانگنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ شان ہو راہ آسان کر دے گا انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ تو بات میں کہو پہلے تو دل میں لو کہ اب تک تو یار کئی 7-8 سال ہو گئے اور اب اسی چکر میں دو ذہن 3 ذہن 4 ذہن اسی میں پڑے ہوئے ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے. ایک ضلع والے بتاؤ اب طے کر کے کہ انشاءاللہ اب یہاں سے جا کر کام کو عملی طور پر کرنا ہے اور اپنے ضلعوں میں چلنا پھرنا ہے اور ایک بھائی سے ملاقات کرنی ہے اور انہیں دین کی فکروں پر کھڑا کرنا ہے اور دین کی محنت میں قربانی بڑھانی ہے. اس کا طے کر کے اپنے آپ کو پیش کرو گے کون سے ضلع والے اب طے کر دیں کہ انشاءاللہ اب جا کر محنت کریں گے. کھڑے ہو کے بولو ایک ضلع والا ایک آدمی کھڑا ہوگا اپنے ضلع کی طرف سے